واقعے پر مبنی ہے جو 1996 میں پیش آیا تھا اور 2015 میں اس بارے میں ایک فلم بھی ریلیز ہوئی تھی جس کا نام ہے ایوریسٹ۔ اس فلم میں بس سچائی کو دکھایا گیا ہے کہ اس دوران کیا ہوا تھا، کیسے انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ تک نہیں کرتا۔ 1953 میں ایڈمنڈ ہلرے اینڈ تینزنگ نورگے پہلے دو ایسے انسان تھے جو پہلی بار ایوریسٹ پہ چڑھے۔ اس کے بعد بہت کم ایسے لوگ تھے جو ایوریسٹ پہ چڑھے کیونکہ ایوریسٹ پہ چڑھنے کا مطلب موت ہے۔ پر 1992 میں روب ہال نام کے ایک آدمی نے اسے اپنا بزنس بنا لیا اور اس نے لوگوں کی ایوریسٹ پہ لے جانے کا کام شروع کر دیا اور اگلے 4 سالوں میں وہ 19 لوگوں کو بنا کسی حادثے کے ایوریسٹ پہ لے گیا۔ سن 1996 میں روب ایک اور ٹیم کو ایوریسٹ پہ لے جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جانے سے پہلے روب کی بیوی بولتی ہے کہ جلدی واپس آنا کیونکہ وہ پریگننٹ ہوتی ہے۔ روب بولتا ہے کہ مجھے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا اور وہ اپنے سفر پر آگے بڑھ جاتا ہے۔ تاریخ ہوتی ہے 30 مارچ 1996۔ بہت سارے مسافر نیپال پہنچتے ہیں۔ روب ہال کی کمپنی کا نام ہوتا ہے ایڈونچر کنسلٹنٹس اور روب کی ٹیم کے ساتھ کئی لوگ ہوتے ہیں جس میں بیگ، ڈگ، جان اور بھی کئی لوگ ہوتے ہیں۔ کل ملا کر 13 لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے۔ ان کا پورا سفر 40 دنوں کا ہے اور انہیں 10 جون کی دوپہر تک ایوریسٹ کی شکر پر پہنچنا ہوتا ہے۔ کٹھمنڈو سے پوری ٹیم ہیلی کاپٹر پہ 9383 فٹ اونچائی پر لوکلا پر پہنچتی ہے۔ اس کے بعد وہ سب وہاں سے پیدل آگے جاتے ہیں اور 17006 فٹ کی اونچائی پر 20 کیمپ تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر کئی ملکوں کے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں جو سبھی الگ الگ کمپنی کے ساتھ ایوریسٹ پر چڑھنا چاہتے ہیں۔ 23 اپریل کو یہ پوری ٹیم 21,300 فٹ کی اونچائی تک چڑھ جاتی ہے اور یہاں آکسیجن کم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک کیمپ ہوتا ہے جہاں پہ یہ سب لوگ رکتے ہیں اور آکسیجن بھی لیتے ہیں۔ دراصل جو کمپنی انہیں ایوریسٹ پہ لے جا رہی ہوتی ہے انہوں نے الگ الگ چوٹیوں پہ مسافروں کے لیے کیمپ لگائے ہوتے ہیں تاکہ انہیں آرام مل سکے۔ اب یہاں سے آگے کا سفر اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اب آکسیجن کم ہو رہی ہے۔ پہاڑ کی چڑھائی بالکل سیدھی ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اب بادلوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہاں پر سبھی مسافروں کی سیفٹی کے لیے سبھی کمپنیز نے مل کر رسیاں لگائی ہوتی ہیں تاکہ مسافر اوپر چڑھ سکیں کیونکہ بنا رسیوں کے عام آدمی ایوریسٹ چڑھ نہیں سکتا۔ پھر بھی یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ وہاں کا موسم، آکسیجن کی کمی اپنے آپ ہی انسان کو آہستہ آہستہ مارنا شروع کر دیتی ہے۔ اب یہ سب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ وہاں پہ پہاڑ چڑھتے ہوئے انہیں بہت ہی پریشانی ہو رہی ہوتی ہے۔ انہیں سانس لینے میں پریشانی ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر بھی یہ سب آگے بڑھتے رہتے ہیں اور 24,000 فٹ اوپر پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں۔ اب نیچے کیمپ سے ہیلن جو کہ روب کی ٹیم میں ہوتی ہے، روب کو موسم کے بارے میں بتاتی ہے کہ موسم تیزی سے بدل رہا ہے اور موسم نے اپنا راستہ بدل لیا ہے اور اگر یہ اتر کی طرف نہیں گیا تو تاریخ بہت بربادی لائے گی۔ روب بولتا ہے کہ یہاں کوئی موسم نہیں ہوتا، پہاڑ اپنا راستہ خود بناتے ہیں اور یہ وہاں سے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ چڑھائی پر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں جہاں ہوا بہت تیز ہوتی ہے اور ایک ایک قدم بڑھانا بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ان سب کی کہیں نہ کہیں ایک ضد ہے کہ انہیں یہ کر دکھانا ہے، اسی لیے لگاتار بڑھتے رہتے ہیں اور یہ اپنے اگلے کیمپ پر جو کہ 26,085 فٹ کی اونچائی پر ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس اونچائی پر موسم بہت خراب ہوتا ہے اور یہاں پر سب یہ طے کرتے ہیں کہ اب یہ آگے نہیں بڑھیں گے کیونکہ آگے بڑھنے کا مطلب موت۔ لیکن جمعے کے دن 10 مئی کو موسم ایک دم خوشگوار ہو جاتا ہے، طوفان کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں ہوتا اور رات کو 12:30 بجے یہ سب اوپر چڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور یہاں سے شکھر پر پہنچنے کا راستہ 12 گھنٹے کا ہے اور یہ سب اس امید سے آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کچھ ہی گھنٹوں میں یہ اپنے خواب کو پورا کر لیں گے۔ اس کے بعد یہ 27,600 کلومیٹر پر پہنچ جاتے ہیں۔ وقت ہوتا ہے صبح کے 4:39 کا۔ یہاں پر ان کی ٹیم میں ایک آدمی ہوتا ہے جس کا نام بیگ ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں کچھ پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسے دھندلا دکھائی دے رہا ہوتا ہے کیونکہ کچھ ہی سال پہلے اس کی آنکھوں کی سرجری ہوئی تھی۔ روب اسے بولتا ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اگر تم ٹھیک محسوس کرو تو آدھے گھنٹے بعد تم بھی آگے بڑھ جانا، نہیں تو تمہیں اپنا سفر یہیں ختم کرنا ہوگا۔ اب باقی لوگ جب آگے پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ اوپر رسیاں نہیں ہوتی اور یہ اب یہاں پر رسیاں باندھنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ بغیر رسیوں کے یہ ایک قدم بھی اوپر نہیں چڑھ سکتے اور یہاں سے 3 لوگ واپس لوٹنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہوائیں بہت تیز ہوتی ہیں، بہت ٹھنڈ ہوتی ہے اور ان کی آکسیجن بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے، اسی لیے اب منزل کے بہت قریب ہونے کے باوجود اب یہ رسک نہیں لینا چاہتے، واپس لوٹ جاتے ہیں۔ یہاں پر ایوریسٹ کے پہاڑ پر بہت گہری گہری برف کی دراڑیں ہوتی ہیں جن کی تہ بھی نہیں دکھتی اور انہیں دراڑوں میں گر کر 19 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، اسی لیے بنا رسیوں کے، بنا سیفٹی کے یہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اب ان کی پوری ٹیم جس
جگہ پر ہوتی ہے، یہ 28,740 فٹ کی اونچائی پر ہے، اور جب لوگ اتنی اونچائی پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کو ہائپوتھرمیا ہو جاتا ہے۔ ہائپوتھرمیا جس میں گرمی لگتی ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے، یہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے لوگ اونچائی پر چڑھتے ہیں انہیں بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، جیسے دماغ میں سوجن آنا، پھیپھڑوں میں پانی بھر جانا، اور یہ سب موت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب یہ رسیاں لگا لیتے ہیں اور پہاڑ پر آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سب کی حالت خراب ہو چکی ہے، کسی کے اندر ہمت نہیں ہے، بس ایک جذبہ ہے جس کی وجہ سے سب آگے بڑھ رہے ہیں، اور دوپہر 1:14 پر یہ ایوریسٹ کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے کر دکھایا ہوتا ہے جو کہ کرنا چاہتے ہیں۔ روب اور اس کی ٹیم بہت خوش ہوتی ہے اور کچھ ہی دیر میں یہ واپس لوٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پلان کے حساب سے انہیں 2 بجے تک واپس لوٹنا چاہیے، پر یہ سب لیٹ ہو جاتے ہیں اور پہاڑوں پر بادل منڈانا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان سب سے سانس بھی نہیں لی جا رہی ہوتی کیونکہ سب کا آکسیجن ختم ہو چکا ہے۔ روب بتاتا ہے کہ آکسیجن ختم ہو چکا ہے اور جتنے بھی یہ ایوریسٹ کی چوٹی تک پہنچے ہیں اب یہ سب واپس لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ لوٹنا شروع بھی کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑا سا نیچے ہی آئے ہوتے ہیں، تبھی وہاں پر انہیں کی ٹیم کا ایک آدمی جس کا نام ڈگ ہوتا ہے وہ آ رہا ہوتا ہے۔ روب اسے منع کرتا ہے، پر وہ کہتا ہے کہ اگر وہ آج اوپر نہیں گیا تو وہ دوبارہ کبھی نہیں آ پائے گا، اور روب اسے بڑی مشکل سے اوپر لے جاتا ہے۔ ڈگ کی حالت خراب ہوتی ہے، پر وہ ایوریسٹ کی شکھر تک پہنچ جاتا ہے، اور جب وہ وہاں سے نیچے اترنا شروع کرتا ہے تو ڈگ کی حالت خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ لگ بھگ بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے، اور اب دونوں اوپر پھنس چکے ہوتے ہیں۔ روب کی ٹیم روب کو واپس آنے کے لیے بولتی ہے، پر روب منع کر دیتا ہے۔ وہ بولتا ہے کہ میں ڈگ کو چھوڑ کر نہیں آؤں گا، یہ ایک انسانی زندگی کا سوال ہے، اور وہ رسیوں کے سہارے بڑی مشکل سے ڈگ کو نیچے اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تبھی یہاں پر بہت زور سے طوفان شروع ہو جاتا ہے۔ روب ڈگ کو بہت مشکل سے ایک جگہ چھوڑ کر آکسیجن لینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، تو وہ ڈگ کو بولتا ہے کہ تم یہاں سے ہلنا مت، لیکن ڈگ کا دماغ پوری طرح سے سن ہو چکا ہے، اور ڈگ وہ بھی اس کے پیچھے آنے لگتا ہے۔ یہ بات روب کو نہیں معلوم ہوتی، اور ڈگ کھائی میں گر جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ یہاں پر روب بھی بری طرح سے تھک چکا ہے اور وہ وہیں بیٹھ جاتا ہے، تبھی وہاں پر اس کا ایک ساتھی آ جاتا ہے جسے آکسیجن کا آدھا سلنڈر ملا ہوتا ہے، اور وہ روب کو آکسیجن دیتا ہے، اور وہ دونوں طوفان میں نیچے اترنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کل ملا کر 13 لوگ ہوتے ہیں جو اوپر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور طوفان بڑھتا ہی جا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ رات کے 3 بجے ہوتے ہیں، اور نیچے کیمپ سے انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کی مدد کے لیے لوگوں کو ان کے پاس بھیجا جا رہا ہے، پر وہ تبھی وہاں پر آ سکتے ہیں جب طوفان رکے گا، اور اوپر لوگ طوفان سے، ٹھنڈ سے اور آکسیجن کی کمی سے مر رہے ہوتے ہیں۔ اب صبح کے 5 بجے ہوتے ہیں، اور آج دن ہوتا ہے 11 مئی کا۔ روب کے ساتھ جو اس کا دوسرا ساتھی ہوتا ہے، ٹھنڈ اور تھکان کی وجہ سے اونچائی پر اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور جب روب خود بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا ساتھی اپنی جیکٹ اتار دیتا ہے اور بولتا ہے کہ بہت گرمی ہو رہی ہے، اور پہاڑ سے نیچے سلائیڈ کر جاتا ہے۔ اب تک ان کا کیمپ سے پوری طرح سے رابطہ ٹوٹ چکا ہے، اور جب طوفان بند ہو جاتا ہے تبھی روب کا کال آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ہل بھی نہیں پا رہا ہوں کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں جم چکے ہیں۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ مجھے مدد چاہیے اور میرا ساتھی مر چکا ہے۔ لوگ روب کو بولتے ہیں کہ تمہیں کسی بھی طرح نیچے آنا ہوگا کیونکہ وہاں پر اوپر ابھی بھی بہت تیز ہوائیں ہوتی ہیں، پر روب بولتا ہے کہ میں نہیں آ پاؤں گا، اور اس کے بعد ان کا کنیکشن کٹ جاتا ہے۔ اب نیچے ان کی ٹیم بولتی ہے کہ روب کی وائف کو کال لگاؤ اور اس کا فون سیٹیلائٹ فون کے پاس رکھو، اسے اپنی وائف کی آواز سن کر ہمت ملے گی، اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ روب اور اس کی وائف کی بات کرواتے ہیں۔ روب کی وائف بولتی ہے کہ تمہیں چلتے رہنا ہوگا، کچھ ہی دیر میں دھوپ نکل آئے گی، بس تم کسی بھی طرح سے نیچے آ جاؤ۔ روب کو وہاں پر بہت دقت ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر ہوائیں بہت تیز ہوتی ہیں اور بنا آکسیجن کے سانس لینے میں کافی تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ روب بولتا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں جم چکے ہیں، اور اس کی بیوی بولتی ہے کہ تمہیں چلنا ہوگا، بلڈ سرکولیٹ ہوگا، تمہیں رکنا نہیں چاہیے، اور اس کے بعد روب وہاں سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو لوگ روب کو اوپر بچانے گئے ہوتے ہیں وہ اوپر نہیں جا پاتے کیونکہ وہاں پر ہوائیں بہت تیز ہوتی ہیں اور انہیں واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ روب کو بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ تمہاری مدد کے لیے آ رہے تھے وہ تیز ہواؤں کی وجہ سے واپس لوٹ چکے ہیں۔ روب بولتا ہے کہ مجھے ایک اور رات یہاں پہ رکنا پڑے گا کیونکہ وہ اکیلا وہاں سے نہیں نکل سکتا۔ وہیں روب کی وائف کو بہت پریشانی ہوتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ مجھے روب سے بات کرنی ہے۔ وہ روب سے بولتی ہے کہ تمہیں گھر آنا ہوگا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ روب اپنی وائف کو بولتا ہے کہ میں سارا سے نہیں مل پاؤں گا۔ اس کی وائف کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ ایک لڑکی ہوتی ہے اور روب نے پہلے اس کا نام سارا رکھ دیا ہوتا ہے۔ روب بولتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا، میں اس سے نہیں مل پاؤں گا کیونکہ روب سمجھ جاتا ہے کہ وہ یہاں سے نہیں نکل سکتا اور یہ اس کا آخری وقت ہے۔ روب کی وائف بولتی ہے کہ ایسا مت کہو، تم ایسے ہار نہیں مان سکتے۔ روب بولتا ہے کہ میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا، اور اس کے بعد ان کا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف بیگ جیسے
दिखने में परेशानी हो रही होती है। वो नीचे उतरने वाले लोगों के साथ कुछ नीचे की तरफ आ चुका होता है, पर रात को तूफान में सब लोग वहाँ से जा चुके होते हैं और जो भी वहाँ बचते हैं वो सब मर चुके होते हैं। पर बैक अभी भी जिंदा होता है। इसको हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाती है। इसे अपनी बीवी और बच्चे दिखते हैं और वो पूरी हिम्मत से लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता है और वो नीचे कैंप तक पहुँच जाता है जहाँ पर और भी लोग होते हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती है और अगर उसे मेडिकल हेल्प नहीं मिली, उसे नीचे नहीं लाया गया तो वो मर जाएगा। और जब ये बात उसकी फैमिली को पता चलती है तो बैक की वाइफ बोलती है कि हेलीकॉप्टर का इंतजाम मैं करूंगी। हेलन जो कि रोड की टीम में होती है वो बोलती है कि ऊपर हवा का दबाव बहुत ज्यादा है, वो हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता। पर बैक की वाइफ नेपाल में जो अमेरिकन एम्बेसी होती है वहाँ कॉल करती है और वो इन्हें बैक की मदद के लिए प्रेशराइज करती है और वो बैग के लिए हेलीकॉप्टर भिजवाते हैं और बड़ी मुश्किल से वो हेलीकॉप्टर की मदद से बैग को बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ रोब वहाँ से नीचे आ पाता और वो इन्हें पहाड़ों में हमेशा के लिए रह जाता है। और दूसरी तरफ रोब वहाँ से नीचे नहीं आ पाता और वो इन्हीं पहाड़ों में हमेशा के लिए रह जाता है और वो सब मर जाते हैं। वो बैग को नीचे ले आते हैं, वहाँ इसका इलाज होता है, पर हाथों और नाक का खून जमने की वजह से वो गल गए होते हैं, जिसकी वजह से उसके हाथ और नाक काटने पड़ते हैं। लेकिन बैक की फैमिली इसका साथ देती है और आज भी वो अपनी वाइफ के साथ अपने बच्चों के साथ रहता है। जुलाई 1996 में रोब की बेटी पैदा होती है जिसका नाम रोब की बीवी सारा रखती है, जैसे कि रोब चाहता है। तो ये था 1996 का वो दर्दनाक हादसा जिसमें कई लोगों की जान